وہ راز جو شاید کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سائنس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، مگر شیڈو پیپل کے سامنے سائنس بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ قدیم علماء نے انہیں جن کا سایہ کہا۔ یہ مخلوق آخر چاہتی کیا؟ جب آپ کو لگے کہ آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ رات کے 3 بج رہے ہیں، کمرے میں مکمل خاموشی ہے۔ آپ پلٹ کر الماری کی طرف دیکھتے ہیں، سب ٹھیک لگتا ہے، لیکن اگلے لمحے آپ کے دل کی دھڑکن ایک دم رک جاتی ہے، کیونکہ الماری کے پاس ایک سایہ انسان کھڑا ہے۔ نہ چہرہ، نہ آنکھیں، صرف سیاہ، کمپلیٹلی ڈارک، مکمل بلیک وجود، جیسے اندھیرا بھی اس کے اندر ڈر کر چھپ جائے اور آپ چیخ بھی نہیں پاتے، کیونکہ وہ صرف آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ وہم ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی تقریباً ہر تہذیب، ہر مذہب، ہر صدی ایک ہی مخلوق کا ذکر کرتی ہے، ایک ایسی مخلوق جو ہمیشہ انسان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ آج ہم اس مخلوق کا راز کھولنے جا رہے ہیں، وہ راز جو شاید کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ شیڈو پیپل ہوتے کون ہیں؟ ان کی تعریف کوئی ایک نہیں، لیکن دنیا بھر کے لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں، سایہ، مگر عام سایہ نہیں۔ یہ شکل بھی رکھتا ہے اور زندگی بھی۔ کسی کو کونے میں کھڑا دکھائی دیتا ہے، کسی کو دیوار کے پیچھے، کسی کو صرف پیریفیرل ویژن میں، یعنی آنکھ کے کونے سے، اور جب آپ سیدھا دیکھتے ہیں وہ یا تو غائب ہو جاتا ہے یا اور بھی قریب آ جاتا ہے۔ دنیا میں لاکھوں رپورٹ شدہ واقعات ہیں، اور حیرت دیکھو، ہر رپورٹ ایک جیسی ہے۔ کوئی جسم نہیں، کوئی معمولی تفصیل نہیں، بس انسان جیسی پرچھائی جو ہلتی نہیں، صرف دیکھتی ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اگر یہ سب وہم ہوتا تو پوری دنیا کے لوگ ایک جیسی چیز کیوں دیکھ رہے ہیں؟ شیڈو پیپل کا تاریخی راز۔ قدیم تہذیبیں ان کا ذکر ایسے کرتی ہیں جیسے آج کی دنیا خواب سمجھتی ہے۔ اب سمجھتے ہیں سیلویلو یعنی میسوپوٹیمیا، قدیم بابل کی تختیوں میں لکھا ہے، وہ سایہ انسان جو خوابوں میں نہیں حقیقت میں چلتے ہیں۔ مصر، ایجپٹ کا مصریوں کا ماننا تھا کہ انسان کے پاس ایک کا ہوتا ہے، ایک شیڈو سول جو انسان کے ساتھ چلتا ہے، مگر انسانی شکل میں نہیں ہوتا۔ کیا یہ شیڈو پیپل کا ہی قدیم نام ہے؟ سکیا کریٹرز یعنی گریک سیولائزیشن۔ یونانی کہانیاں کہتی ہیں اندھیرے میں چلنے والی سکیا مخلوق انسان کے خوف پر پلتی تھی۔ چائنا، ہیرین، بلیک مین، چینی لوگ ہزاروں سال سے ایک ایسی مخلوق کا ذکر کرتے ہیں جو صرف لوگوں کے پیچھے کھڑی رہتی ہے۔ عربیہ، سایہ جن کہتے ہیں، یعنی عرب علاقوں میں ان سب کا مشہور نام یہی تھا، سایہ جن۔ مختلف تہذیبیں، مختلف زبانیں، لیکن تصویر ایک ہی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سائنس کا جواب مگر ادھورا۔ سائنس نے کچھ ایکسپلینیشنز دی ہیں۔ سلیپ پیرالائزس انسان خواب اور حقیقت کے بیچ ہوتا ہے، دماغ وہم پیدا کرتا ہے، لیکن کوسچن، ہزاروں لوگ شیڈو پیپل جاگتے ہوئے کیوں دیکھتے ہیں؟ ہیپناگوجک ہیلوسینیشنز، نیند آنے کے وقت دماغ ویژول نوائز پیدا کرتا ہے۔ پھر وہ لوگ کیا جنہوں نے چلتے پھرتے سائے دیکھے؟ ٹیمپورل لوب ڈسٹربنس، دماغ کا حصہ شیپ ایلیوژنز بناتا ہے، لیکن ایلیوژنز کبھی انسان جیسی موونگ پرچھائی نہیں بناتے۔ یعنی سائنس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، مگر شیڈو پیپل کے سامنے سائنس بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ اب اسلامک پوائنٹ آف ویو جانتے ہیں۔ اسلام شیڈو کریٹرز کو کیسے دیکھتا ہے؟ سب سے پہلے قرآن، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آیت ایک دم پوری کہانی بدل دیتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسی مخلوقات موجود ہیں جو انسان کو دیکھ سکتی ہیں، مگر انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ قدیم علماء نے انہیں جن کا سایہ کہا۔ کچھ روایات میں ایسے جنات کا ذکر ملتا ہے جو مکمل تاریکی میں رہتے ہیں، جنہیں کوئی شکل پسند نہیں، بس سایہ۔ یہاں ایک پاسبلٹی پیدا ہوتی ہے، کیا شیڈو پیپل کھلے عام نظر آنے والے وہ جن ہیں جو صرف شیڈو فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں، یا یہ بالکل الگ مخلوق ہے جسے ہمارا دماغ سایہ سمجھ کر اگنور کر دیتا ہے؟ انکاؤنٹرز تھرلنگ ویریفائڈ کیسز۔ کیس نمبر 1، دا ہیٹ مین۔ دنیا بھر میں ہیٹ مین دیکھی جاتی ہے، ایک لمبا سایہ، سر پر پرانی ہیٹ اور ہمیشہ دروازے پر کھڑا۔ سائنس بھی مانتی ہے کہ ہیٹ مین فینومینا ان ایکسپلینڈ ہے،
दुनिया में हजारों लोग एक जैसे साए क्यों देख रहे हैं? केस नंबर 2, साइबेरियन माइनर्स एनकाउंटर। 1974 में साइबेरियन कारकुनों ने जमीन के नीचे शैडो फिगर देखे जो चट्टानों से गुजर सकते थे। रूस ने रिपोर्ट को फौरन सीक्रेट कर दिया। केस नंबर 3, अरब डेजर्ट इवेंट। एक अरब कबीले ने रात में दर्जनों मूविंग शैडोज देखे। ऊंट खौफ से भाग गए। कबीले के सरदार ने कहा, यह साया जिन है, रात के मालिक। केस नंबर 4, वेटिकन नाइट फुटेज। वेटिकन के पुराने आर्काइव्स में एक फुटेज महफूज है जिसमें एक मूविंग ब्लैक फिगर दीवार के अंदर से गुजर जाता है। वो फुटेज आज भी रिस्ट्रिक्टेड है। ये मखलूक आखिर चाहती क्या? शैडो पीपल के बारे में थ्योरीज। नंबर 1, फियर फीडर्स। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं ये मखलूक इंसान के खौफ से तवानाई लेती है। नंबर 2, वॉचर्स। ये हमें देखती हैं मगर करीब नहीं आती, जैसे इंसान को ऑब्जर्व कर रही हो। नंबर 3, डायमेंशनल वैगन्स। कुछ फिजिसिस्ट्स कहते हैं ये दूसरी डायमेंशन की मखलूक हो सकती है जो हमारी दुनिया में वहाँ मौजूद है जहाँ हम नज़र से नहीं देख सकते। ये वही जगह है जहाँ इंसान का साया पड़ता है। क्या कोइंसिडेंस है। जिन फॉर्म थ्योरी। इस्लाम के मुताबिक जिन्नात मुख्तलिफ शक्लें बदल सकते हैं। क्या साया शक्ल उन सबसे बेसिक फॉर्म है? यूनिफाइड थ्योरी, माइंड ब्लोइंग। तारीख, साइंस, मजहब, साइकोलॉजी, फिजिक्स सब एक नुक्ते पर आकर रुकते हैं। शैडो पीपल वाकई मौजूद है मगर वो नहीं जो हम समझते हैं। क्या हुआ अगर हमारी दुनिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हों, या ये वो मखलूक हो जिसे इंसान की नज़र डिटेक्ट नहीं कर सकती सिवाय पैराफेरल विजन के, या ये जिन्नात की वो किस्म हो जो प्योर डार्कनेस फॉर्म में रहती है, या ये हमारी दुनिया को ऑब्जर्व करती है लेकिन इंटरेक्ट नहीं करती। हमें जवाब नहीं मिलते क्योंकि ये मखलूक खामोश है, सिर्फ देखती है। द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। एक बात जहन में रखो, कभी किसी को शैडो पीपल रैंडमली नहीं दिखते। वो हमेशा वहां नजर आते हैं जहां इंसान ज़हनी या जज्बाती तौर पर कमजोर हो जाता है। रात के आखिरी पहर, ज्यादा थकावट, या वो जगह जहां नेगेटिव एनर्जी जमा हो जाए। और जब वो आपको देखते हैं आपको मालूम भी नहीं होता कि आप उनकी लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। और अब एक आखिरी सवाल, अगर वो आपको देख सकते हैं तो क्या वो जानते हैं कि आप उन्हें देख चुके हो? अगर हाँ, तो आप कभी भी एक ही साए को जिंदगी में बार बार देख सकते हो। शैडो पीपल वो मखलूक हैं जो अंधेरे में रहती है। ये वो मखलूक है जो अंधेरे को पैदा करती है। और अगली बार जब आपको लगे कि आपके पीछे कोई खड़ा है तो सिर्फ पलट कर मत देखिएगा, क्योंकि शायद वो आप ही को देख रहा हो।